بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ساری کائنات کا مالک ہے اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے جنت میں جانے کا ہر راستہ بتلا دیا اور جہنم کی بھی خبر دے دی۔ ہم نے پچھلا جمعہ قرآن مقدس میں 4 مقامات ہیں جہاں پر سود کی حرمت کا ذکر، آج بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سے سود کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو اس سود جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرما۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال سواء، 4 شخصوں پر، 4 اشخاص ایسے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ نمبر 1، آکل الربا، سود کھانے والا۔ نمبر 2، وموکلہ، سود کھلانے والا۔ نمبر 3، وکاتبہ، سود کی تحریر لکھنے والا۔ اور نمبر 4، وشاہدیہ، گواہی دینے والا۔ وقال سواء، اور گناہ میں یہ سب کے سب برابر۔ ایک شخص سود کے پیسے، سود پر رقم دیتا ہے اور پھر اسے اس رقم پر سود ملتا رہتا ہے، یہ نمبر 1 ہے، سود کھانے والا شخص۔ اس کا جرم بھی اتنا ہی بڑا کہ اصل مجرم تو یہ ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ لاکھ مجھ سے لے لو، 6 مہینے کے بعد 1.25 لاکھ مجھے واپس کر دینا۔ لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ عام ہے لوگوں میں۔ میں نے پچھلے جمعے بتلایا تھا کہ ایک نوجوان کا میں سود کے پیسے اتارنے کے لیے خود گیا چنیوٹ میں، اور جس کے جو مجرم تھا اسے میں نے رقم دی، اسے ذرہ بر شرم اور حیا نہیں تھی۔ اور یہ بیماری عام ہے لوگوں کے اندر۔ وَمُوکِلَهُ، اللہ کے پیغمبر کی لعنت ہے سود کھلانے والے پر بھی۔ وہ کہتے ہیں اچھا پیسے نہیں ہیں تو میں تجھے ایک بندہ بتلاتا ہوں، ان سے جا کر پیسے لے لے، وہ تھوڑے سے اوپر تجھ سے لے گا بس۔ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس یہ رقم سود کی پڑی ہوئی ہے اور میں کسی کو کھلا رہا ہوں، یہ حرام کا لقمہ پڑا ہوا ہے۔ وَكَاتِبَهُ، یہ اسٹام فروش جو ہیں، جو تحریر لکھتے ہیں کہ آؤ ہم اسٹام کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اب تحریر لکھنے والا نہ کھلا رہا ہے نہ کھا رہا ہے، 2 بندوں کی تحریر لکھ کر اپنا وہ پیپر سیل کر رہا ہے۔ سوچئے گا ذرا، اس نے کھایا نہیں نہ کھلایا ہے، وہ تو آپ کا اور میرا معاہدہ کروا رہا ہے، اس کے پاس ایک تحریر بنی ہوئی ہے، وہ نام اور باتیں لکھ دیتا ہے، اتنا مہینہ، اتنی مدت، اتنا سود۔ کیسا مسلمان ہے وہ شخص جو یہ کہہ دے کہ سود کا معاہدہ میں نہیں لکھتا، میں اپنا یہ اسٹام نہیں فروخت کرتا، یہ تو حرام کاری ہے، اس پر تو اللہ کے پیغمبر کی پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ وَكَاتِبَهُ، وہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ ذرا یہ تحریر لکھ دیں، اور میں گاؤں کے اندر ماسٹر ہوں، ٹیچر ہوں،
نہ لے رہا ہوں نہ دے رہا ہوں، نہ ترغیب میں حصہ ہے، میں ان ان پڑھوں کی دونوں کی تحریر لکھ دیتا ہوں۔ میں بھی اتنا بڑا مجرم ہوں جتنا کھانے اور کھلانے والا، پین مہیا کرنے والا، کہ قلم نہیں ہے، میں اپنے جیب سے قلم نکال کر کہتا ہوں یہ لے لو اور لکھ لو۔ کاغذ نہیں ہے، میں گھر سے بچوں کی کاپی سے پیپر پھاڑ کر لے آتا ہوں۔ سیاہی مہیا کرنے والا، پین دینے والا، کاغذ لا کر دینے والا، وَكَاتِبَهُ، اور وہ شاہدیہ، کہ چودھری کو، سید کو اور خان کو، علاقے کے بڑے کو آؤ گواہ بنا لیتے ہیں تاکہ یہ معاہدہ مضبوط رہے۔ میرے پیغمبر سچے نے فرمایا یہ سود اتنا بڑا جرم عظیم ہے، جیسے لعنت کھلانے والے پر ہے، کھانے والے پر ہے، ایسے کاغذ لانے والے پر، سیاہی دینے والے پر، پین دینے والے پر اور گواہی دینے والے پر پیغمبر علیہ السلام کی پھٹکار پڑ رہی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے جی میں نے تو کھایا نہیں ہے، میں نے تو گواہی دی ہے، بھاگ نہ جائے، میں نے تو گواہی دی ہے، میں نے تو کاغذ ہی دی ہے، پین ہی دی ہے۔ سچے پیغمبر کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، وَقَالَ سَوَاءٌ، یہ سب کے سب گناہ میں عین برابر ہیں۔ اہل اسلام، میں بہت مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ نمازیں اور یہ روزے جہاں عقیدہ شرط ہے وہاں رزق حلال شرط ہے ان کی قبولیت کے لیے۔ میں اپنی جیب سے اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتا، پیسے نہیں ہیں، میں سود دلوا دیتا ہوں، اپنے بھائی کی مجبوریاں سامنے رکھ کر وہ حرام کاری کے اندر ملوث ہے، میں بھی ملوث ہو جاتا ہوں۔ یہ نمازیں بھی بیکار ہے، یہ رمضان کے روزے بھی بیکار۔ وَقَالَ سَوَاءٌ، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ کہ اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو پھر مجبوراً مجھے سود لینا پڑے گا۔ یہ کتنا بڑا گناہ اور کتنے دروازے کھولتا ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم ربا، درہم ربا، ایک درہم یاکلہ الرجل، جو انسان کھا لیتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہو کہ یہ سود کا پیسہ ہے، یہ حرام نہیں، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اسے علم ہو کہ یہ رقم جو مجھے دی جا رہی ہے یہ سود کی رقم ہے۔ ہم تو بڑے مزے سے اکثریت یہ انٹرسٹ مل رہا ہے، یہ پرافٹ مل رہا ہے، یہ قومی بچت میں اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، فراڈ ہو جاتا ہے، لوگ اصل زر کھا جاتے ہیں۔ یہ کم از کم بینکوں کے اندر اصل رقم تو موجود رہتی ہے، گھر کا کچن بھی چلتا رہتا ہے۔ درہم ربا، ایک درہم یاکلہ الرجل، جو میں اپنے بچے کو کھلا رہا ہوں، آپ کھاتا ہوں، انسان کھاتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ، اور اسے علم ہو کہ یہ پیسہ یہ سود ہے، کہتا ہے تو سود، مجبوری ہے، مجبوری ہے، اب کیا کروں؟
لون نہ لوں تو فیکٹری نہیں چلتی، مکان نہیں بنتا، مر جاؤں گا تو بچے کہاں جائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے۔ یہ ابلیس اس کو ابھارتا ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے، حالات خراب ہے، ملک کے حالات خراب ہے، تیرا بھائی کوئی نہیں ہے، سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ لے لے لون، توبہ بعد میں کر لینا۔ یہ ابلیس چالیں سکھاتا ہے اس کو۔ یہ بچے کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت مجبوری ہے۔ درہم ربا، 1 درہم سود کا، یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ من 36 زینہ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا جرم۔ محلے کے اندر پڑوسی کوئی عورت کوٹھے والی آ جائے، باپ کو غیرت آتی ہے، بھائی کو غیرت آتی ہے، یہ محلے میں کون آ گیا ہے؟ اہل محلہ جمع ہو کر کونسلر کے پاس جاتے ہیں، یہ گندگی ہمارے گھر کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، جوان بیٹیاں ہم رکھنے والے، محلے میں کوئی شخص زانی آ جائے، لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے، اپنے اپنے گھروں کے دروازے، بچیوں پر پابندیاں، در و دیوار پر چڑھنے سے پابندی، کہ محلے میں ایک خراب شخص آ گیا ہے، زانی شخص ہے، عزتوں کو لٹے رہا ہے، درہم، 1 درہم سود کا، 1 درہم سود کا، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم اللہ کے ہاں، یہ سود کا پیسہ بے حیائی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اور میرے رب نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب تک نہیں جانا۔ یہ جرم سمجھتا ہے، زنا جرم ہے، شراب جرم ہے، میرا جسم، میری مردی، یہ سارے اسباب دنیا کے اندر جو گندگی پھیل رہی ہے، اور اہل اسلام یاد رکھنا، ان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ سود کو اس امت کی اکثریت نے حلال کر لیا اور کھا رہے۔ سود بے حیائی کا دروازہ کھولتا، زنا کا دروازہ کھولتا، ہاتھ اور پیر اور کان اور آنکھ اور زبان یہ زنا کرتی ہے۔ جو سود کھاتا ہے وہ زانی ہے۔ یہ ایسے ہی موم بتی آنٹیاں، یہ جسم فروشی کے اڈے، یہ ملک میں بے حیائی کا سیلاب، یہ ملک میں عورتوں کا کپڑوں سے عاری ہو جانا، جہاں اور اسباب ہیں، ایک سبب بہت بڑا یہ ہے کہ سودی نظام، سود گھر گھر کے اندر۔ اہل اسلام درہم کتنا ہوتا ہے؟ درہم ربا، ہمارا تو سارا ملک کی سود پر چل رہا، ساری فیکٹری سود پر چل رہی ہے۔ مجبوری ہے، کیا کرے؟ ملک سے باہر چلے گئے، پورے نظام سود میں جکڑ گئے۔
تعلیم سودی نظام پر، مکان سودی نظام پر، بچوں کی تعلیم و تربیت اور صحت سودی نظام پر، یہ بے حیائی کا سیلاب. درہم ربا کتنا بڑا جرم ہے. کیسے لوگ چیخے تھے میرا جسم میری مرضی پر. یہ وہی ہے جو سود کھاتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی شریعت کورٹ نے سود کو حرام کہا اور نواز حکومت میں اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دے کر اس کو کینسل کروایا. سود کا نظام پورا ملک سود پر چل رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں سارے مسلم لیگی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں اور مسلم لیگ کو. یہ سارا نظام کفر کا نظام، یہ سارا نظام کفر کا نظام. سود کے خاتمے کے لیے آئیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، امیر المؤمنین ثانی عمر حکومت سنبھالتے ہیں. یک قلم سارے ٹیکسز کو ختم کر دیتے ہیں. وزیر خزانہ آ کر کہتا ہے تنخواہیں کہاں سے دیں گے، ملک کیسے چلے گا؟ آپ نے تو ایک قلم سے سب کچھ بند کر دیے. کہا میرے رب نے جو شریعت اتاری اس میں زکوٰۃ کا نظام ہے، اس نظام کو لاگو کریں گے. گھر گھر سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی. لوگ حیران اور پریشان تھے. جیسے آج حکام کہہ دیتے ہیں اگر سود کا خاتمہ کر دے تو ملک کیسے چلے گا، ملک کیسے چلے گا. یہی بات تو اس نے کہی تھی. اور امیر المؤمنین نے کہا زکوٰۃ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، رب سود کو مٹاتا ہے، زکوٰۃ اور صدقے کو بڑھاتا ہے. دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ، 2 سال نہیں گزرے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز زمانہ خلافت میں زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے. پوری اسلامی حکومت میں جہاں سورج نکلتا بھی ہے غروب بھی ہو رہا تھا، ایک بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. جہاں جاتے تھے وہ کہتے ہیں میں زکوٰۃ لے کر بیٹھا ہوا ہوں، کس کو دوں؟ دو سال کے اندر. اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دیا تھا اور غلام کے ذریعے دیا تھا. غلام نے 1000 اشرفیاں لی تھی، کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا. کیوں؟ سود کا قاتل تھا، حرام کا قاتل تھا، حلال کا پیغام دیتا تھا. او اہل اسلام، سود کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا، سود کے 70 حصے ہیں، 70 حصے، 70 جزءا. ایسرها، سب سے کم تر، چھوٹا چھوٹا چھوٹا. 70 کو لے آؤ چھوٹا کرتے ہوئے، کتنا چھوٹا ہوگا، کتنا چھوٹا ہوگا. چھوٹا کر لیں اس کو. سب سے چھوٹا درجہ، سود کا سب سے چھوٹا درجہ کتنا بڑا گناہ ہے. جی کیا کریں، مجبوری ہے. کیا کریں، مجبوری ہے. جی یہ پیسے مل گئے ہیں،
اب ان کا کیا کرے؟ اور مولانا کہہ دیتے ہیں واش روم میں ٹہلے لگوا دے سود کے پیسوں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کم سے کم گناہ، کتنا گناہ ہوگا؟ مثل ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کر لے۔ کم سے کم گناہ سود کا اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرے، کم سے کم گناہ۔ اگر اتنا ہے کہ کوئی بغیرت سے بغیرت بھی اپنی ماں پر ہاتھ نہیں ڈالتا، تو اس کا جو سب سے بڑا حصہ ہے اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا ذرا سوچئے گا۔ یہ تو کم سے کم ہے۔ اور تشبیہ کہاں دی میرے پیغمبر نے؟ ماں کے ساتھ نکاح۔ اور ایک وقت تھا پیغمبر کے زمانے میں، ایک شخص کے بارے میں خبر ملی، اس نے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لیا، ماں سے نکاح کر لیا۔ آپ نے جھنڈا دے کر بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص کی گردن کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دو جس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا۔ ایک اکیلا صحابی گیا تھا، تلوار لے کر بستی میں پہنچا، اس شخص کو بلایا، ماں سے نکاح کیا، کہا ہاں، تلوار لے کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے کہ میرے پیغمبر نے یہ فرمایا۔ اور سود، یہ تو گناہ کوئی نہیں ہے، یہ تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، سر قلم کروا دیا تھا۔ اہل اسلام بچیے اس گناہ کبیرہ سے، قیامت بہت قریب آ چکی، بہت قریب آ چکی ہے۔ مسلمان بنیے، توبہ کیجئے، توبہ کیجئے۔ میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ دوزخی ہے سودی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے، جرم میں نے بتلایا، پھر جرم کی تشبیہ پیغمبر کی حدیث سے۔ اب آئیے سزا، نمبر 3، سزا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنے والے آئے اور مجھے لے گئے بیت اللہ سے آسمان کی طرف، معراج، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو خون کے دریا کے اندر، درمیان میں، یہ دریا کے کنارے ہیں، یہاں پر کھڑا ہے، خون ہی خون ہے، خون ہی خون ہے، اس کے اندر کھڑا۔ اب وہ وہاں سے بچنے کے لیے کنارے کی طرف آتا ہے، کنارے پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے، جو ہی وہ کنارے کے قریب پہنچتا ہے، یہ بڑا بھاری پتھر اٹھا کر اس کے چہرے پر مارتا ہے زور سے، اور وہ اس کی ضرب سے دوبارہ اس دریائے خون کے اندر وسط میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ پھر نکلتا، پھر کنارے پر آتا ہے، اور پھر آ کر پھر کنارے سے باہر نکلنے کے لیے، اور وہ شخص پھر اسے پتھر مارتا ہے اور دریا کے درمیان میں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا جبریل، ثابت یہ ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں تھے، پوچھنے پر اطلاع مل رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور، پیسے دے کر لوگوں سے سود کے پیسے لینے والا، 1,00,000 دیے تو 1.5 بن گئے، 1.5 دیا تو 2 بن گئے، سودی کاروبار کرنے والا، سود خور آدمی ہے، اس کو یہ سزا، وَيُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو سزا آپ نے اس کو ملتی دیکھی ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم،
اولئک اصحاب النار، یہ تو برزخی زندگی ہے جو جاری اور ساری ہے، قیامت کے بعد پھر جو اسے سزا ملنی ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اہل اسلام سود سے توبہ کیجیے، توبہ کر لیجئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جتنا جلدی ہو سکے توبہ کر لیجئے، اصل مال کو بچا لیجئے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور دیکھو دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت لوگوں نے کہا شاہ صاحب آپ بھی ماسک پہنے، بالخصوص ماسٹر فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی، کہ لوگ آپ کو دیکھ کر ماسک پہننے لگ جائیں گے۔ حالات تبدیل ہو رہے، موت سر پر آ رہی، سر پر آ رہی۔ طبی ماہرین کی احتیاط عین اسلام ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد طبی ماہرین کی احتیاط پر توکل نہیں، توکل میرے رب پر ہے، بھروسہ اس پر ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک صحابی کو کہا تھا اونٹ، کہا رب پر توکل کر کے چھوڑ آیا ہوں، فرمایا پلٹ جا، پہلے جا کر اس کا گھٹنا باندھ، پھر اپنے رب پر توکل کر۔ احتیاط برتیے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو ڈی سی اسلام آباد نے 3000 جرمانہ، پنجاب میں دھوپ کی سزا اور 500 روپے جرمانہ۔ مجھے تو خوف آتا ہے کہیں مسجدیں بند نہ کر دے، کہ آپ کے نمازی لوگ ساری مسجدوں کے بے احتیاط دروازے ہی بند کر دو، تو گورنمنٹ سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ یاد رکھیے گا، مسجدوں کو آباد کرنا چاہتے ہو، احتیاطی تدابیر۔ اب آخری بات کرنے کے کام کیا ہے؟ توبہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، پلٹ آؤ اس بادشاہ کی طرف، اس شہنشاہ کی طرف جو کن کہہ کر ہر مرض سے ہر شخص کو شفا دے دیا کرتا۔ اس رب کی طرف آؤ، پلٹ آؤ اس مالک کی طرف، اس اللہ کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کرو، یہ قبروں سے توبہ کرو، ایک نبی کی اتباع کرو، اپنے مالک کے سامنے سر جھکانا ہمارا کام ہے۔ اس وبائی مرض سے نجات دینا آپ کی اور میرے رب کا کام۔ پلٹ کر تو آؤ، ہر گناہ سے توبہ کیجئے، سود ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، جھوٹ ہو، سب سے توبہ کیجئے۔ دیکھیے یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا غم کا مہینہ، یہ مئی کے آخری ایام اور جون کی آج یہ تاریخ، ہمارے جماعت کے بڑے چوٹی کے محدثین کی جماعت، عبدالحمید شیخ الحدیث عبدالحمید ہداروی، جو 70 سال تک صحیح بخاری، قال اللہ اور قال الرسول ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھاتے رہے، وہ فوت ہو چکے۔ عبدالحمید ہداروی، عبدالرشید ہداروی حافظہم اللہ تعالی، یہ وہ محدثین کی جماعت۔ یہ آگے اور پیچھے مولانا قاری یحییٰ رسول نگری ساہیوال والے بڑے چوٹی کے، مولانا انعام الحق، مولانا آج شیخ الحدیث جامع سلفیہ فیصل آباد کے مولانا محمد یونس بٹ رحمہ اللہ، اللہ ان سب پر رحم فرما۔ یہ مولانا رحمت اللہ ربانی، شیخ ایاد نحوی، حافظ ثناء اللہ خان، یہ سب کے سب 6-7 محدثین کی جماعت اس آخری ہفتے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہی چلے۔ رات بیمار ہوئے یونس بٹ صاحب، داخل ہوئے اور صبح فوت ہو گئے، صبح فوت ہو گئے۔ اور یاد رکھیے گا علامات قیامت کے اندر بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، علماء فوت ہوتے جائیں گے، علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا اللہ اس علم کو علماء کے ذریعے اٹھائے گا کہ جو فہم اور جو استنباط اور جو اجتہاد اس عالم کو تھا کسی اور کو نہیں، یہ فوت ہوا، سارا علم اس کے ساتھ دفن ہو گیا۔
یہ 6-7 علماء، میں سچی بات ہے آج جب یونس بٹ رحمہ اللہ ان کے بارے میں جب مجھے صبح خبر ملی تو سچی بات ہے بڑی تکلیف ہوئی، اور ایسے لگا کہ قیامت پتہ نہیں کب آ جائے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا سارا نظام چل رہا ہوگا، کپڑا کاٹنے والا کینچی لے کر کپڑا کاٹ کر سائل کو دینے کے لیے کینچی نہیں چلا سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ توبہ کر لیجئے، گناہوں سے توبہ، شرک سے توبہ، تقلید سے توبہ، ایک نبی کی اتباع کیجئے، اپنی قبر کو ٹھنڈا کیجئے، اور جو علماء فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، اہل و عیال کے لیے دعا کیجئے، ملک کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اس بیماری سے محفوظ فرما، اس شرک اور کفر سے محفوظ فرما، سود جیسی لعنت سے محفوظ فرما، حکام کو مسلمان بنا، مسلمان حکمران عطا فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الموحدين في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما مولا کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے مسجد کے کچھ نمازی اظہر بھائی اور دیگر احباب جو بیمار ہیں اس وبائی مرض میں اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ ہماری ایک بہن ہے باجی ساجدہ جو اس کرونا میں مبتلا ہے اور بہت تکلیف میں ہے، اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم جو صحت یاب ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، ان کے بزرگوں کی حفاظت فرما، مسجد کے نمازیوں کی حفاظت فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما، آباد کرنے والوں کی اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم منگتے فقیر تیرے در کے سوالی ہیں، اللہ اس وبائی برس سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے علماء کی حفاظت فرما، جو محدثین کی جماعت فوت ہو چکی ہے اللہ ان تمام شیوخ کو ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ مولا کریم جنت الفردوس عطا فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور جن جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا اور بہنوں نے ان سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔